یہ ہے کہ پاکستان میں اب مذاکرات ہو رہے ہیں. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ طاہر اشرفی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقینی طور پر پاکستان نے جو اپنا کردار ہے، اپنا حصہ ہے عالمی اسٹیج پر، اس کو نہ صرف بڑھایا ہے بلکہ پے در پے واقعات کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ پاکستان جنگ کرنا بھی جانتا ہے، یعنی ہتھیار موجود ہونا ان کا استعمال بھی جانتا ہے جب اس پر جنگ مسلط کی جائے، اور جہاں پر امن کی ضرورت ہو تو وہاں مصالحت کا کردار ادا کرنے کے لیے، ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہے. یہ کتنی بڑی طاقت ہے پاکستان کی کہ وہ دونوں ہی جگہ پر، دونوں ہی فرنٹس پر اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے ود بیلنس. اشرفی صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ علامہ طاہر اشرفی صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپڈیٹس ہم آپ کو دے رہے تھے کہ یہ ایک وفد ہے اعلیٰ سطح کا جو ایران کی طرف سے آیا ہے، اور جو استقبال کے مناظر ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر موجود ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار یہاں پر موجود ہیں، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے یہ ایرانی وفد یہاں پہنچا تو ان کا استقبال کیا، خیر مقدمی کلمات ادا کیے گئے، اور دفتر خارجہ کی جانب سے کہنا ہے پاکستان کا دیرپا اور پائیدار امن کے لیے سہولت کاری جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا ہے. علامہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. علامہ صاحب آپ میرا سوال سن سکے تھے؟ جی بھائی جی پلیز آپ اگر اس کا جواب دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو میں ایرانی قائدین کو، اپنے بھائیوں کو پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں. وہ اپنے گھر میں تشریف لائے ہیں اور ایک غم اور حزن کی کیفیت سے نکل کر جس طرح گزشتہ 40-41 دن گزرے ہیں، اور یہ جو اس وقت سب سے پہلے آپ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کی قیادت کی محنت ہے کہ 2-3 مرحلے جو ہے وہ بہت اہم ہیں جن کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو آج کا دن جو ہے وہ اس کی اہمیت کا احساس جو ہے وہ نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ صہیونیت کی 100 سال سے یہ کوشش تھی کہ وہ اسلامی دنیا کے درمیان اور ایران کے درمیان تصادم کروائے، عرب اسلامی دنیا اور ایران کے درمیان تصادم ہو، اور اس کے نتیجے میں وہ الاقصی کو جو ہے وہ منہدم کرنے کی معاذ اللہ جو ان کی کوشش ہے وہ اس کو تکمیل تک لے کے جائیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جس وقت جنگ شروع ہوئی تو پہلے دن انہوں نے مسجد اقصی کو تالے لگا دیے اور وہاں پر کوئی اذان اور نماز کی، رمضان کے مہینے میں تراویح کی، کسی چیز کی اجازت نہیں دی. لیکن ان حالات میں سب سے پہلے اس کا آغاز اس وقت ہوا جب ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب گئے، اور سعودی عرب وزیر دفاع کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اور اس ساری صورتحال پر جو ہے وہ طے کیا کہ ہم نے صبر اور تحمل سے کام لینا ہے اور معاملات کو خوش اسلوبی سے انشاءاللہ حل کریں گے، ہم نے جنگ میں نہیں جانا. اس کے بعد دیگر اسلامی ممالک کی قیادت سے بھی روابط کو بڑھایا گیا، امریکہ سے بھی بات چیت شروع کی گئی، اور امریکہ کو بھی یہ احساس جو ہے، یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنی معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ امریکی قیادت کو بھی یہ احساس ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے دلایا کہ آپ کو گھسیٹ کر اس جنگ میں اسرائیل لے آیا ہے، آپ کا اس جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو یاد ہوگا ایک ملاقات جو فیلڈ مارشل صاحب کی اور وزیر اعظم کی سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان سے ہوئی، جس میں ان کی وردی پر بھی کہ کمانڈو وردی پہن کر وہ بیٹھے ہیں. اس ملاقات میں طے ہو گیا تھا کہ ہم نے آپس میں تصادم نہیں کرنا، اور پاکستان نے ہر لمحہ کوشش کی. یا آخری دن جس دن یہ معاملات طے پا رہے تھے اور ایک دم ایک ایسی کیفیت آئی جب سعودی عرب میں الجبیر میں جو حملے ہوئے کہ لگ رہا تھا کہ اب یہ معاملہ نہیں بڑھ سکیں گے آگے امن کی طرف، لیکن وہاں بھی پاکستان کی قیادت نے مایوسی کی بجائے جو ہے حوصلے سے کام لیا اور باقی بردر اسلامی ممالک کو بھی ساتھ لے کر چلے. تو ایک تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آج جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس میں پوری مسلم امہ جو ہماری OIC کہہ لیں، خلیج تعاون کونسل کہہ لیں، اسلامی عرب دنیا کہہ لیں، تمام کی تمام پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے. کچھ جگہ پر روابط ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کے ہیں، کچھ جگہ پر روابط وزیر اعظم صاحب کے ہیں، اور کچھ جگہ پر روابط جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے ہیں.
اور یہ ایک ایسی کوشش ہوئی ہے کہ جس میں پھر چائنا جو ہمارا بہت ہی قریبی دوست بھی ہے اور ہمارے ساتھ، اس نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اس موقع کے اوپر یہ ایرانی قیادت کو قائل کرنے میں۔ تو اگر آج سے 3 ماہ پہلے چلے جائیں تو کیا کوئی ماننے کو یہ تیار تھا جو آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے؟ آج عرب اسلامی دنیا میں آج میں یہ آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی آج جمعہ کا دن جو گزرا ہے، کوئی مسجد ایسی نہیں تھی اسلامی دنیا میں، کوئی خطبہ ایسا نہیں تھا اسلامی دنیا میں جو جہاں پر پاکستان کا ذکر نہیں ہو رہا تھا، پاکستان کے امن اور سلامتی کا ذکر نہیں ہو رہا تھا، پاکستان کی کوششوں کا ذکر نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک تو میں اس وقت جو ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں، چونکہ پاکستان میں تو یہ تہجد کا وقت ہے، میں گزارش کروں گا کہ وہ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسلام آباد کے اس امن مشن کو آج کامیاب اور کامران کرے اور اسلام آباد کا امن مشن کا پرچم سر بلند ہو۔ ہمارے ایرانی بھائی جو آئے ہیں، میری معلومات یہی ہے کہ بہت ساری الحمدللہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف ہیں، اور جو باقی رہ گئی ہیں وہ چند گھنٹے بعد جو امریکہ کے نائب صدر پہنچنے والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ طے ہو جائیں گی۔ ہمیں اپنے اوپر اعتماد کرنا ہے، اپنی قیادت پر اعتماد کرنا ہے، ہمیں مایوسی سے بچنا ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جس کا انتخاب فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کیا ہے۔ مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد کا راستہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جس دن ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا تھا، اس کا اعلان ہوا تھا، اس دن گریٹر اسرائیل کے خواب جو تھے نیتن یاہو کے وہ دفن ہو گئے تھے، اور جو صہیونیت نے 100 سال محنت کی، اس بھی اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے ہماری قیادت نے اپنے بردر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر، ترکیہ کا اگر ذکر نہ کروں تو ناشکری والی بات ہوگی، ترکیہ نے ہمارے ساتھ جس طرح تعاون کیا اس سارے معاملے کے اندر، سعودی عرب، ایران اور قطر، کویت، یعنی تمام مصر، آج جو اسلام آباد آپ کو دارالامن اور عرب لوگ کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی چاہیے میڈیا کے دوستوں کو کہ عرب اسلامی دنیا پاکستان کو ارض السلام، سلامتی کی زمین کہہ رہی ہے، اسلام آباد کو جو ہے مدینۃ السلام، سلامتی کا شہر کہہ رہی ہے، اور تو ارض الامن کہہ رہی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے جو ہے جو ہمارے بھائی ہمارے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ الحمدللہ بہت ساری امید ہے۔ ہاں، بلا شبہ امریکی صدر جو گفتگو کرتے ہیں یا ان کی جو گفتگو آتی ہے وہ ہمیشہ اس کے 2 پہلو دیکھنے چاہیے، ایک جذباتی پہلو اور پھر اس کے بعد وہ ٹرم بھی لیتے ہیں۔ تو وہ جو بھی کہتے رہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایرانی جدوجہد اور پاکستان کے کردار نے، پاکستان کی کوششوں نے آج یہ امن کی ٹیبل کو جو ہے وہ سجایا ہے، یقینی طور پر اس میز کو سجایا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیاب بھی کرے۔ منیر